Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the page Healing Hours. Kindly like and share our page on Facebook and do subscribe our channel on YouTube. آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک جو کہ ایک لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مواد ہوتی ہیں. ہارٹ اٹیک ہوتا کیوں ہے؟ جب دل کو خون سپلائی کرنے والی شریانیں بند ہو جاتی ہیں تو تب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور یہ شریانیں کیوں بند ہوتی ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، جیسے شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہوتا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی اور وجہ، جیسے کہ کوئی خون کا لوتھڑا کہیں اور جمع اور وہ پھر ٹریول کر کے خون کے ساتھ ہمارے دل کی شریانیں تھوڑی تنگ ہوتی ہیں، ادھر آ کے پھنس گیا اور دل کو خون کی سپلائی بند کر دی. اس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اب ہمیں ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہارٹ اٹیک جن لوگوں میں ہوتا ہے ان میں شرح اموات اس لیے زیادہ ہے کہ ہسپتال اکثر دور ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے پہ مریض کو، تو اس کا بر وقت علاج نہیں ملتا. اب ضروری ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہو کہ ہارٹ اٹیک کی کیا علامات ہیں اور ہسپتال پہنچانے تک مریض کو ہم کیا دے سکتے ہیں کہ اس کی جان بچ سکے. سب سے پہلے ہمیں علامات کا پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ مریض کو شدید قسم کا سینے میں درد شروع ہوتا ہے. یہ درد اکثر ہماری گردن کی طرف، جبڑے کی طرف اور بائیں بازو کی طرف بھی جاتا ہے. اس کے ساتھ سر میں درد بھی ہوتا ہے اور اکثر اوقات سانس لینے میں بھی دشواری پیش آتی ہے. مریض کو شدید قسم کا پسینہ آتا ہے اور وہ بہت زیادہ درد کی شکایت کرتا ہے. اگر تو پتہ چل چکا ہے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہی ہو رہا ہے، کیونکہ علامات سے اکثر پتہ چل جاتا ہے، تو اگر ہسپتال پاس ہے تو سب سے پہلے مریض کو ایمرجنسی میں ہسپتال شفٹ کروا دیں، کیونکہ ہسپتال میں اس کا پراپر علاج ہو سکتا ہے اور مریض کی جان بچ سکتی ہے. لیکن کچھ صورتحال میں اگر ہسپتال قریب نہ ہو تو ضروری ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی کون سی دوائیں مریض کو دے سکتے ہیں جس سے مریض کی جان بچ سکتی ہے. ہمارے گھروں میں ڈسپرین کے نام سے گولیاں اکثر موجود ہوتی ہیں، تو ہم اگر ڈسپرین کی گولیاں مریض کو دے دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ خون کو پتلا کرتی ہیں، اور اکثر اوقات میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ خون کے جمنے کی وجہ سے ہی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جان بچ سکتی ہے. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں، کولیسٹرول کو کم کرنے والی، جن میں ایس انہیبیٹرز ہیں، سٹیٹنز ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے ہم ڈائیوریٹکس دیتے ہیں. یہ دوائیں اکثر گھروں میں موجود ہوتی ہیں، اور کامنلی ہمارے گھروں میں ڈسپرین تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ NG-سیڈ زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے. یہ دوائیں اگر ہم مریض کو دیں تو مریض کی جان کو کسی حد تک خطرہ کم ہو سکتا ہے. CPR یعنی کہ کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، اس کا آج کل ہر بندے کو علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی وقت کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر دیکھیں کہ ہارٹ اٹیک اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض نے سانس لینا بھی بند کر دیا ہے اور وہ بے ہوش ہو چکا ہے، مکمل بے ہوشی میں ہو چکا ہے، اس کا دل بھی نہیں کام کر رہا، تو آپ نے اسی وقت CPR سٹارٹ کر دینا ہے. CPR میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے سینے پہ زور زور سے دباؤ ڈالنا ہے تاکہ اس کا دل جو بند ہوا ہے وہ چل سکے، اس میں خون کی روانی ہو سکے. اس کے علاوہ اس کے منہ سے منہ لگا کر اس کو سانس دینی ہوتی. یہ سب چیزیں تو ہو گئی کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چاہیں کہ کسی کو کبھی کوئی ہارٹ اٹیک کا یا ہارٹ کی کوئی پرابلم نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 30 منٹ لازمی ایکسرسائز کریں. اس کے علاوہ گھی کا استعمال کم سے کم کریں. اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ انسولین یا جو بھی شوگر کی دوائی لیتا ہے وہ لازمی لے تاکہ اس کا شوگر کنٹرول رہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے. چکنائی والی چیزوں کا کم سے کم استعمال کرے تاکہ کولیسٹرول کا مسئلہ نہ ہو. اگر ہے کولیسٹرول کا مسئلہ تو کولیسٹرول کی دوائیں لے اور کولیسٹرول کو کم کرے. یہ ساری چیزیں ہارٹ اٹیک کو پریونٹ کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم کسی کی بھی جان بچا سکتے ہیں اور معاشرے میں ہماری جو
شرح اموات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ کم ہو سکتی ہے۔